پھر یہ کہ خرچ کے اندر دو درجے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف تو یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ خوراک آپ کی ضرورت ہے، لیکن ایک سالن روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کئی کئی کورسز کے ڈنرز، عام گھروں میں بھی کئی کئی سالن پک رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اپنے کپڑوں سے بڑے بڑے جو ہیں وہ المارے بھرے ہوئے، وارڈروب کے وارڈروب بھرے ہوئے، یہ سارا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ایک چھت تو ضروری ہے اپنے اوپر ہونا، لیکن ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل، یہ اسراف ہے۔ اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے، اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنا سخت لفظ۔ مبذرین تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مبذر کہتے ہیں اس کو کہ جو بلا ضرورت اپنے دولت کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کر رہا، بلا ضرورت دولت کا اظہار مطلوب ہے، شان و شوکت کا اظہار مطلوب ہے، بچی کی شادی ہے تو پوری کوٹھی جو ہے جگمگا رہی ہے بجلی کے قمقموں سے، اور اسے شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ دیکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہیلا کیا ہے؟ شیطان لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، اور یہ دشمنی اور بغض پیدا کرنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے، جس سیٹھ کے محل میں اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا، اس کا کوئی باورچی بھی ہوگا، اس کا کوئی پہرے دار بھی ہوگا، جس کے گھر میں اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پیرے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ جب دیکھے گا یہ اسراف اور یہ تبذیر اور یہ دولت پانی کی طرح بہتی ہوئی، اس کے دل کی کیفیات کیا ہوگی؟ کیا اسے موقع ملے گا تو وہ اس سیٹھ کا پیٹ نہیں پھاڑے گا؟ فطری نتیجہ ہے، دشمنی پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہیوز اور ہیو ناٹس کا، جس کی بنیاد پر کہ دنیا کے کمیونزم کی تحریک اٹھی اور اب پھر اٹھے گی دوبارہ۔ اگر اسلام میدان میں نہ آیا تو کیپٹلزم جو گلوبلائزیشن کی شکل اختیار کر رہا ہے، اسی سطح پر کوئی جوابی رد عمل پیدا ہوگا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں ہم واعظ سنتے ہیں کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے، کیا میں اور یہ بھائی ہیں آپس میں؟ یہ جو اسر اور اغلال ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، امیروں کے لیے خاص طور پر نو دولتی امیر جو ہے، ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہے۔ غریبوں کے لیے خاص طور پر جو سفید پوش غریب ہے، لوور مڈل کلاس کا، اس کے لیے یہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے، اس لیے کہ جتنے کھانے آپ نے کھول دیے ہیں، کھانا پوری اسے بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میری بچی کیا کہے گی، یہ قریب میں شادی ہوئی تھی اور کوٹھی جو ہے بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرا باپ کیا دو جھالریں بھی لا کر نہیں لٹکا سکتا؟ جو کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں انہیں کھانا پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو بوجھ ان پر پھر پڑتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے ہاں 3-4 بیٹیاں ہو جائے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں گا، کہاں سے لاؤں گا، ڈاکہ ماروں گا، کیا کروں گا، کہاں سے کروں گا؟ یہ ہے اسر اور اغلال، جو خاص طور پر اس معاملے میں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے۔ اس کے ضمن میں اصلاح کا معاملہ بہت عرصے سے سوچا جا رہا تھا، بلکہ میں نے سب سے پہلے یہ چیز کراچی میں دیکھی تھی کہ مسجدوں میں نکاح کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ تو ہیرا پھیری ہے، نکاح مسجد میں اور دعوت پر انٹرکانٹیننٹل ہو رہی ہے کسی جا کر کسی ہوٹل کے اندر، تو الٹی مصیبت ہو گئی کہ رشتہ دار پہلے
جائے جامعہ بن نوریہ اور وہاں جا کے نکاح میں شریک ہو، اور پھر جائے کسی اور ہوٹل کے اندر وہاں شریک ہو، تو یہ تو ایک مصیبت دگنی ہو گئی بجائے اس کے کہ اس سے کوئی بدن کم ہوا۔ بہرحال میں جب 1965 میں منتقل ہوا لاہور، اور اس وقت سے میں نے اپنی بنیاد پر ایک تحریک کا آغاز کیا۔ وہاں جب میں نے درس دینے شروع کیے تو ظاہر بات ہے کہ میرے درس کے نتیجے میں ایک حلقہ پیدا ہوا جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ بعض میں وہ محبت اتنی شدید تھی کہ اسے عقیدت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ان کے ہاں شادی کا موقع آتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ نکاح پڑھا۔ میں کہتا تھا بھائی میں نے تو کبھی نکاح نہیں پڑھایا، نہ میں نکاح پڑھانا جانتا ہوں، کیا اس کے لوازم ہیں؟ لیکن نہیں، جب میرے ایک بہت قریبی ساتھی نے کہا کہ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے جس کا نکاح ہونا ہے، تو میں نے ہتھیار ڈالے، نکاح کا میں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ اور میں اپنے ہر نکاح جو میں پڑھاتا تھا اس کے ساتھ تقریر کرتا تھا، اور اس جو بھی وہاں پر تبذیر اور جو فضول خرچی ہوتی تھی، اسراف، اس کے خلاف اس کی مذمت کرتا تھا۔ لوگ سن لیتے تھے، رسومات کی مذمت کرتا تھا، لوگ سن لیتے تھے، گردن جھکا لیتے تھے، لیکن پرنالہ وہی کا وہی رہتا تھا۔ اگلی شادی ہوگی تو ہوگا وہی، کیا کریں عورتیں نہیں مانتی، گھروں میں راج عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے۔ پھر میں نے طے کیا 1973 کے اندر اب میں کسی محفل نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جو مسجد میں نہ ہو۔ آج تک قائم ہوں اس پر، 31 برس بیت چکے ہیں۔ پھر مسجد میں نکاح پڑھاتا تھا، لوگ جا کر پھر دعوت دے دیتے تھے۔ میں نے کہا میں کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس کے ساتھ کوئی دعوت تام بھی ہو۔ اس کے دلائل میں بعد میں عرض کروں گا۔ پھر میں نے یہ کہا آخری بات کہ میں جو ہے نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک فلاں فلاں شرطیں پوری نہ ہو۔ تو اس سے وہ پھر تحریک اللہ کے فضل و کرم سے چلی ہے۔